اور جب انسان ناشکری کرتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا بطور امتحان اور بطور آزمائش 3 آدمیوں کے پاس. ان میں سے ایک تھا کوڑ کی بیماری والا، اور اس میں دوسرا تھا جو سر کے بالوں سے گنجا تھا، اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا. اب یہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس. ہاں بھائی بتاؤ کیا حال ہے، کیسے آپ ٹھیک ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو بیماری ہے نا، میری یہ بیماری ختم ہو جائے، اور میری یہ چمڑی خراب ہو گئی ہے، میری یہ جلد اچھی ہو جائے، چمڑا اچھا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، یہ میری بڑی دلی خواہش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فرشتے نے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرا، وہ اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی، اور اس کی جلد جو تھی وہ انتہائی خوبصورت ہو گئی. بندہ خوبصورت ہو گیا. فرشتے نے کہا اب مال میں سے آپ کو کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی میرا دل کرتا ہے کہ اونٹ ہو، اونٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کوڑ کی بیماری والے کو ایک گابن اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے جو حمل سے ہے، اب یہ تم اپنے پاس رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دے. اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا. اس نے کہا جی میری دلی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوبصورت بال عطا کر دے، میں اچھا ہو جاؤں، خوبصورت بن جاؤں. اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بال ہو گئے اس کے اللہ کی رحمت سے. مال میں سے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے پسند ہے. اب اللہ کے حکم سے اسے ایک حاملہ گائے عطا کر دی گئی. فرشتے نے کہا اب یہ تم اپنے پاس رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. نبینے کے پاس گیا، نبینے سے پوچھا. اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے اور میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھوں، مخلوق کو دیکھوں، میری یہ خواہش ہے. اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. جب ٹھیک ہو گیا پوچھا مال میں سے آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے بکریاں پسند ہیں. اسے ایک حاملہ بکری عطا کر دی گئی. فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرما دے. وقت گزرتا رہا، پھر وہی فرشتہ چند سالوں کے بعد، لمبے ایک عرصے کے بعد پھر وہ اسی شکل میں انہی 3 بندوں کے پاس آیا، فقیر اور مسکین بن کے. اب کوڑ والی بیماری والا بندہ اب اس سے آ کر کہا یار میں بڑا فقیر ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرا سفر کا جو خرچہ ہے وہ ختم ہو گیا، اب میں گھر کیسے پہنچوں گا؟ تم بیمار تھے، تمہاری جلد ٹھیک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی تھی، اور تم خود بھی ایک دن فقیر تھے، غریب تھے، میں جانتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے کہ آج پوری ایک وادی اونٹوں کی تمہاری ہے. اللہ کے نام پہ مجھے ان اونٹوں میں سے کچھ عطا کرو. اس نے کہا یار کیسی بات کرتے ہو، بڑے مسائل ہیں، بڑا لین دین کا مسئلہ ہے. بس لوگوں کو تو پھر ایسے نظر آتا ہے نا کہ ان کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کے جانور ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کا فلاں ہے، ان کے بچے جو ہے نا نوکری والے ہیں، ان کے پاس تو بڑا پیسہ آ رہا ہے. اور لوگوں کو تو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں اپنی حالت اور پوزیشن کو، ہم نے لوگوں کے ساتھ کتنے لین دین کرنے ہیں، ہمارے ذمہ کتنے بقایا جات ہیں، ہمارے کتنے مسائل ہیں. تو لہذا میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں تجھے کچھ دے سکوں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جاؤ تم. اور باقی رہی یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک اونٹنی عطا کی تھی حاملہ، پھر اس سے یہ سب کچھ بڑا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں جو مال ملا ہے یہ ہمارے باپ دادے کی وراثت سے ہمیں ملا ہے. کوئی میں بیمار نہیں تھا، الحمدللہ میں ایسے صحت مند تھا، خوبصورت تھا، اور تھوڑا عرصہ ہو گیا تھا نا بیماری ختم ہو گئی، بھول گیا. فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسے ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، اگر یہ سچ ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ جھوٹ تم بول رہے ہو تو پھر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی حالت میں لٹا دے جو میں تمہیں کہہ رہا. وہ تو امتحان تھا، وہ تو آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا مال واپس لے لیا اور اسی بیماری میں دوبارہ مبتلا کر دیا. بندہ جہاں سے نکلا تھا اس ناشکری کی وجہ سے پھر وہیں آ کے کھڑا ہو گیا، سب کچھ کرو. اب اتر گئے قرضے، اب ہو گئے معاملات سارے پورے. اب کیسے ہوں گے معاملات پورے؟ یہ شیطان سبق سکھاتا ہے، یہ شیطان ذہن بناتا ہے. اللہ کے بندے اگر آپ اسی طرح مساجد پہ خرچ کرنے لگ گئے تم تو کنگال ہو جاؤ گے. بچوں کی شادی نہیں کرنی، بچیوں کا جہیز نہیں بنانا، کچھ مستقبل کے بارے میں سوچو، کچھ کل کے بارے میں سوچو،
کوئی دکانیں خریدو، کوئی پلاٹ خریدو، کوئی بینک بیلنس بناؤ، اللہ کے بندے تمہیں پھر برادری کوئی سمجھدار کہے گی؟ بے وقوف بن رہے ہو، پاگل ہو رہے ہو، فلاں ہو رہے ہو۔ یہ ساری پٹیاں پڑھا کے ذہن سازی کر کے مین مقصد شیطان کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نہیں دینا، اللہ کے نام پہ نہیں دینا، ورنہ یہی لوگ جو اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے لاکھوں کروڑوں شیطانی راستوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور خوشی سے۔ تب کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، تب کوئی قرضہ نہیں ہے، تب کوئی معاملات نہیں ہے، پھر سارے کے سارے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ درست ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی والی سائڈ آتی ہے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، پھر وہ سارے کے سارے معاملات سجاد آ جاتے ہیں۔ اب اس ناشکری کا رزلٹ کیا ہے؟ اس ناشکری کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس کر دیا، اور جس بیماری میں مبتلا تھا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، اب اس بندے کی حالت اور کیفیت کیسی ہو؟ اب وہ کیا سوچتا ہوگا؟ ایک اونٹ دے دیتا، 2 اونٹ دے دیتا، 3 اونٹ دے دیتا، باقی پوری وادی اونٹوں کی تو بچ جاتی، اور اس سے بڑی بات میری صحت وہ بچ جاتی۔ پھر فرشتہ حضور فرماتے ہیں وہ اس گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی سیم اسی طرح کہا، اور نہیں یہ ہمارے بال تو کبھی گرے ہی نہیں ہے، یہ تو میں شروع سے ماشاءاللہ ایسے خوبصورت ہوں، فلاں ہوں، یوں، باقی رہا مال جائیداد، یہ تو ہمارے باپ دادا کی وراثت سے ہمیں ملا آ رہا ہے، باقی حالات بہتر ہے نہیں۔ اگر حالات بہتر ہوتے تو میں تمہیں اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ دے دیتا، لہذا میری پوزیشن نہیں ہے اللہ کے نام پہ کچھ دینے کی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا اگر تم جس طرح کہہ رہے ہو، اگر اسی طرح ہے سچ پھر تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ ہے تو پھر جس پوزیشن میں تم تھے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی پوزیشن میں پہنچا دے۔ پھر وہ دوبارہ گنجا ہو گیا، اس کا سارا مال کیا ہو گیا؟ ختم۔ اندھے کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا، اس نے کہا اے بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں نبینا تھا، میری آنکھیں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل کیا اور مجھے آنکھیں عطا کی، آج میں اللہ کی رحمت سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ میں تو بالکل فقیر انسان تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، اور آپ آئے ہو اسی اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو۔ یہ ساری وادی اللہ کی ہے، اللہ کے نام پہ آپ کو جتنا چاہیے آپ اس میں سے لے لو۔ اللہ کے نام پہ اس میں سے آپ کو جتنا چاہیے آپ لے لو۔ فرشتے نے کہا میں لینے نہیں آیا، میں بطور آزمائش اور امتحان آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا کون سا بندہ شکر گزار ہے اور کون سا نہ شکر ہے۔ تم نے شکر کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اب اس شکر کا بدلہ یہ ہے یہ ساری کی ساری وادی تمہاری ہے، مزے کرو، اور یہ صحت تمہیں اب مستقل عطا کر دی گئی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، باقی رہے تمہارے دو ساتھی، انہوں نے ناشکری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت ہی واپس لے لی ہے اور مال بھی سارا کا سارا واپس لے لیا۔ انسان کے پاس چند پیسے آ جائیں، چند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے مل جائیں، اللہ کا فضل اگر اس کے ہاتھ لگ جائے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے اللہ نے دیا۔ نہیں، کتنے کا اللہ نے دیا؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، مجھے یہ سارا میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ملا، مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ میں نے یہ ساری زمین جائیداد جو مکان بنا لی، اچھے خوبصورت کاروبار بزنس چمکا لی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ او بھائی یہ میری اپنی چلاکی ہے، میرے آپ کا ہاتھ کا ہنر ہے، زبان کی تیزی کی وجہ سے۔ یہ تو میں ڈاکٹر بن گیا، پھر عالم بن گیا، پھر پروفیسر بن گیا، اس علم کی وجہ سے پھر میں نے لوگوں کو پھدو لگایا اور لوگوں کے ساتھ میں نے یہ کیا فلاں کی، یہ ساری میری مہارت ہے، یہ سارا کریڈٹ جو ہے میری طرف آ رہا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، یعنی وہ سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا۔ ہاں جب یہ سب کچھ چھن جائے پھر دوبارہ بندہ اسی فقیری کی حالت میں آ جائے، بیماری کی حالت میں آ جائے، پھر بندہ کہتا اوئے یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس طرح کی صورت
कलम में है, पारा नंबर 29 है। बाप था, बाप के 3 हिस्से करता था, एक हिस्सा खर्चा, एक हिस्सा घर में रखता और एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन में अल्लाह के नाम पे तकसीम करता। अब वो बाप था ना, अब जब बच्चे पैदा हुए, बच्चे तो फिर आजकल के आपके सामने ही है, वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप जाहिल है, इन्हें क्या पता। अब जिद्दत आ गई है, अब जदीद हो रहा है और ये बातें करते हैं पुरानी। वो नौजवान, उन्होंने कहा हमारा बाप तो बूढ़ा था, ऐसे खाम खा ये फुकरा और मसाकीन कुछ काम भी नहीं करते, खाम खा आ के एक बाप का तीसरा हिस्सा लेके चले जाते हैं। क्यों ना इनका तीसरा हिस्सा खत्म किया जाए, सुबह सवेरे उठ के जाया जाए, फल तोड़ लिए जाए, जब फुकरा मसाकीन आए बाग बिल्कुल खाली हो, ना कुछ होगा और ना ही देना पड़ेगा। वो जो तीसरा हिस्सा है वो हम बचा लेंगे, हमारा माल बढ़ जाएगा, हमारी दौलत बढ़ जाएगी, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। अल्लाह के नाम पे देने का जो हिस्सा है उसको मारने की कोशिश कर और फिर समझने कि हम ज़हीन हैं, हम चालाक हैं, हम होशियार हैं, हम पता नहीं क्या हैं। रिजल्ट क्या आया? कुरान फरमाता है जब वो सवेरे सवेरे उस जगह पर, बाग वाली जगह पर पहुंचे, ना बाग था और ना ही बाग का निशान था। ठीक है, इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करो, छुपाओ, अपने बैंकों में रखो, अपने संदूकों में रखो,